آج سکمی تیرا دیو دھیرے، آج سکمی تیرا دیو دھیرے، کیوں دلڑیوں داس دھنیرے، کیوں دلڑیوں داس دھنیرے، کیوں دلڑیوں داس دھنیرے، لو لو وچ شوق شنگھیرے، وچ شوق شنگھیرے، اج نینا لایا کیوں جھڑے، اج نینا لایا کیوں جھڑے، نینا لایا کیوں جھڑے، اج نینا لایا کیوں جھڑے، آنا فینا تشوا شخصا، آنا فینا شخصا، اے گیسو کے پاکے ابرے کر، اے گیسو پاکے ابرے کر، اے گیسو پاکے ابرے کرم بر سہارے جھرے بر سہارے جھرے عربی میں پہلے سٹارٹ لیتے ہیں کہ انا فی عطشیوں و سخا کا اتم، حضور میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخا کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ پیاسے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اب التجا کس سے کر رہے ہیں؟ اے گیسو پاک اے ابر کرم۔ فارسی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے آقا کی جو زلفیں مبارک ہیں نا، وہ گویا بارش برسانے والے بادل ہیں، کرم کے بادل ہیں۔ گیسوؤں سے گزارش کی جا رہی ہے، پیاسا ہوں، آپ کی سخا کا کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ کے گیسو تو ابر کرم کی مانند ہیں۔ اور پھر ہندی میں کہتے ہیں برسن ہارے رم جھم، حضور جب بارش برستی ہے کرم کی تو رم جھم برستی ہے، تو حضور آپ کی رحمت کا دریا تو برستا ہی رہتا ہے، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ حضور وہ گیسو مبارک کا جو ابر کرم ہے نا، وہ دو بوند بھی ہمیں عطا ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آنا فیا تشوا سخاسا، آنا فیا تشوا سخاسا، اے گیسو کے پاکے ابرے کر، اے گیسو پاکے ابرے کر، اے گیسو پاکے ابرے کر بر سہارے جھرے بر سہارے جھرے 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 دو بوند ادھر بھی گرا جاگا، دو بوند ادھر بھی گرا جاگا، نہ دو بوند ادھر بھی گرا جاگا، دو بوند ادھر بھی گرا جاگا، سبحان اللہ ما اجمل، سبحان اللہ ما اجمل کانا احسن سما، اکمل ما احسن سما، اکمل ما احسن سما، اکمل پاکی میرے علی کی تھی تیری سر کی تھی، میرے علی کی تھی تیری سر، مشتاق آنکھیں کی کے جاڑے، مشتاق آنکھیں کی کے جاڑے، نینا لایا کیوں جھڑے، آج نینا لایا کیوں جھڑے، البحر والا والموجود بغال، بحر والا والموجود جمل، ہوش رو بے کسو طوفان، ہوش رو بے کسو طوفان، ہوش رو منج دھار میں وہ بگڑی ہے، منج دھار میں وہ بگڑی ہے،
پریشانیاں، اپنی اپنی آرزویں ذہن میں لائیے. اعلیٰ حضرت کیا پیاری التجا کر رہے ہیں کہ حضور کہ میں البحر علا والموج طغا، حضور بہت بڑا طوفان ہے اور اس کی لہریں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. من بے کس و طوفان ہوش ربا، حضور میں بے کس ہوں، کوئی سہارا بھی نہیں اور طوفان بہت ہوش ربا ہے. منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، حضور ایسی جگہ پھنس گیا ہوں کہ ہوا بھی مخالف چل رہی ہے. اب آپ کا سہارا چاہیے، موری نیا پار لگا جانا. اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، بیماریاں عرض کیجئے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور موری نیا پار لگا جانا. البحر والا موجود البحر والا موجود بے کس و طوفان ہوش روش بے کس و طوفان ہوش روش بے کس و طوفان ہوش روش منجمار میں ہوں بھیگے بھیگے ہاں، منجمار میں ہوں بھیگے بھیگے ہاں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جگہ، موری نیا پار لگا جگہ، نا موری نیا پار لگا جگہ، موری نیا پار لگا جگہ. بس خامائے خامے نہ باغے رضا، بس خامائے خامے نہ باغے رضا، یہ طرز میری نہ رنگ میں، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میں، میرے شاد آگے باتی کرتی، ارشاد آگے باتی کرتی. ناچار اس راہ پڑھا جہاں، ناچار اس راہ پڑھا جہاں، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جانا. یہ جو آخری شعر ہے یہ بھی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، عاجزی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں. آپ کہتے ہیں بس خامائے خامے نوائے رضا. لوگوں نے کہا تھا کہ حضور آپ یہ کلام لکھ دیں، میرا یہ کمال نہیں ہے، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا، میرے دوستوں نے کہا تھا ناچار اس راہ پر آنا پڑا، اس وجہ سے میں اس راہ پر آیا. لیکن جو اس میں ایک اور کمال علماء بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ تمنا کی تھی نا، جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ حضور ایسا کلام لکھیں، تو ان دونوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام ارشاد تھا اور ایک کا نام ناطق تھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کا نام بھی ذکر کر دیا اور بات بھی پوری کر دی کہ ارشاد احبہ ناطق تھا. اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ میرے دوستوں کا ارشاد تھا، دوستوں کا حکم تھا اس لیے لکھ دیا. مگر یہ لکھتے لکھتے بھی بتا دیا کہ وہ دو دوست کون سے تھے. تو یہ تھے میرے رضا جن کے پاس یوں الفاظ کا ذخیرہ تھا. بیان کا وقت ہو گیا ہے.